حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رات میں ایک گھڑی، ایک ساتھ ایک گھڑی، تھوڑی سی دیر اپنے دین کا علم سیکھنا ساری رات عبادت کرنے سے افضل ہے۔ کیونکہ علم کی بڑی فضیلت ہے، علم ہی نہیں ہے تو پھر عبادت کرتا رہے۔ جیسے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک شخص کے قریب سے گزرے جو نماز پڑھ رہا تھا، آپ وہاں رک گئے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا، آپ نے اس سے پوچھا، اے فلاں تمہیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے اس طرح نماز ادا کرتے ہوئے؟ اس شخص نے جواب دیا 40 سال۔ فرمایا گویا 40 سال سے تو نے ایک بھی نماز نہ پڑھی، یعنی 40 سال سے نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن نماز میں کوئی ایسی غلطی ہو رہی ہے کہ 40 سال سے ایک بھی نماز تیری ادا نہیں ہوئی۔ 40 سال سے۔ آج ہم غور کریں کہ اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، کئی قرآن پاک ہم ختم کر لیتے ہیں۔ جناب پہلی رکعت میں ہم آ گئے اللہ کی توفیق سے۔ ویسے تو 100 میں سے 95 آج بد نصیب مسلمان نماز نہیں پڑھ رہے۔ 100 میں سے 95 آج مسجد کا رخ نہیں کر رہے، اور جو 5 کر رہے ہیں شاید ان میں سے 3 یا 4 ایسے بد نصیب ہیں جو مسجد میں تو آ رہے ہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں، قرآن تو پڑھ رہے ہیں، ذکر تو کر رہے ہیں، لیکن علم دین سے وہ عاری ہے، علم دین کے وہ قریب کبھی نہیں گئے۔ عبادت کا شوق ہے، علم حاصل کرنے کا شوق نہیں ہے۔ یا تو وہ نماز میں غلطی کر رہے ہیں، قرآن صحیح نہیں پڑھ رہے، طہارت حاصل نہیں ہے ان کو، یا وضو نہیں کرنا آتا، یا غسل نہیں کرنا آتا، یا کپڑے پاک کرنا نہیں آتے۔ نماز میں کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، کتنے مفسدات ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ اب باوجود وہ مشقت کے، محنت کے، سردی اور گرمی برداشت کرنے کے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، لیکن کبھی نماز سیکھی نہیں انہوں نے، قرآن پڑھنا نہیں سیکھا۔ کیونکہ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم صرف دنیا کی طرف توجہ رکھے ہوئے ہیں کہ دنیا کا مال و دولت اکٹھا کرنے ہیں ہم، حل من مزید، اور آ جائے اور آ جائے، لیکن نیکیاں اکٹھی کرنی، علم دین میں اضافے کا شوق، یہ اللہ ماشاءاللہ جس کو اللہ توفیق دے۔ وہ حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ بڑی پیاری حدیث، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ وہ سمجھ کیا ہے؟ علم دین، علم دین۔ تو اگر ہم علم ہی حاصل نہیں کریں گے، لیکن جو چیزیں ہم پر فرض ہیں ان کا علم بھی حاصل کرنا فرض ہے۔ نماز فرض ہے تو نماز کو سیکھنا بھی کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی نماز کو سیکھا؟ یہ دوسروں کو دیکھ کر کہ اس طرح ہاتھ اٹھانے ہیں اور ایسے باندھنے ہیں اور ایسے پانی چہرے پر ڈالنا ہے اور اس طرح بازو پر ڈالنا ہے، کبھی سیکھنے کی بھی کوشش کی کہ کان تک ہاتھ اٹھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے، قرآن کی تجوید اور مخارج کیا ہے، وضو میں جو ہم پانی ڈال رہے ہیں تو کتنا قطرے بہنے ضروری ہیں اور کہاں تک دھونا ہے، اور کتنے فرائض ہیں اور کتنی سنتیں ہیں، اور کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جائے گا، کبھی سیکھنے کی ہم نے کوشش کی؟ ہر ایک غور کرے۔ لینگویج کورس ہم سیکھتے ہیں، کمپیوٹر کورس ہم سیکھتے ہیں، اور دنیا کی تجارت کے ہم مسائل کو سیکھتے ہیں،
کہ پیسہ کس طرح کمانا ہے، نوکری کے لیے اپلائی کس طرح کرنا ہے، اور دنیا کیسے اکٹھی کرنی ہے، نہیں سیکھا تو قرآن نہیں سیکھا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ بہت سے قرآن پاک کے پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے، حالانکہ قرآن تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا کہ جو مومنوں کے لیے رحمت اور شفا ہے، لیکن لعنت کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ ہم صحیح طریقے سے پڑھ نہیں رہے۔ سورہ اخلاص ہم پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد، فرما دیجئے، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ یکتا ہے، اللہ واحد ہے، اللہ لا شریک ہے۔ اور جب ہم احد کی جگہ ہا، اس میں ہا حلوائی والا ہا، اس کو ہم ہا پڑھتے ہیں، دو آنکھوں والا ہاتھی والا ہا، تو علماء فرماتے ہیں اس کا معنی ہو جاتا ہے بزدل۔ کیا معنی ہو جاتا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، احد کا معنی ایک اور احد کا معنی بزدل، تو اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اور اس ہا کا ترجمہ کیا ہوا؟ کہہ دیجئے وہ اللہ۔ زبان کانپ جاتی ہے، اگر جان بوجھ کر پڑھے گا تو کافر، اور اگر بے علمی سے پڑھے گا، لا علمی سے پڑھے گا، تو نماز تو فاسد ہو جائے گی، کیونکہ معنی جو فاسد ہو گیا، معنی جو کفریہ ہو گیا۔ تو قرآن سیکھنا ضروری ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تو ایسی سوچ آپ کو کہاں ملے گی؟ یہ دعوت اسلامی کے اجتماعات کی خصوصیات ہے کہ جہاں ایسی فکر آپ کو ملتی ہے، یہ فکر آپ کو ملے گی یہاں دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے۔ ہر جگہ یہ مواقع نہیں ملتے، ہر جگہ یہ رنگ نہیں ہوتے، ہر جگہ یہ ماحول نہیں ملے گا آپ کو۔ آپ دیگر خطابات تو سنتے رہتے ہیں، اس طرح کی نازک باتیں جو کہ ہمارے دین کے لیے انتہائی ضروری ہیں، ہمارے ایمان کے لیے انتہائی ضروری ہیں، یہ آپ کو ہر جگہ نہیں ملیں گی۔ یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی عظیم مدنی سوچ ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو مدنی ماحول ہے، علمی ماحول ہے، یہاں علم سکھایا جاتا ہے، آپ کو علم تقسیم ہوتا ہے۔ تو آج کا جو بیان ہے ہمارا، اس کا موضوع بھی یہی ہے کہ دینی اجتماعات، نورانی محافل، جس میں ایسی پیاری پیاری باتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ تو محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہم عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں حاضر ہیں۔ ہفتہ وار اجتماع دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں میں سے اہم ترین دینی کام ہے۔ دعوت اسلامی جو نیکی کی دعوت دیتی ہے پوری دنیا میں، اس کے مختلف انداز ہیں، مختلف اس کا طریقہ کار ہے۔ وہ کتنے انداز ہیں؟ 12۔ کتنے انداز ہیں؟ 12۔ ان میں سے جو سب سے پہلے شروع ہوا، جو سب سے پہلے مدنی کام شروع ہوا، جو سب سے پہلے انداز اختیار کیا گیا، وہ انداز کیا تھا؟ ہر ہفتے، جیسے جمعرات کو ہوتا ہے اجتماع، ہفتے میں ایک دن ایک ایسا اجتماع، ایک ایسا گیٹ ٹوگیدر، ایسی گیدرنگ، ایسی سٹنگ، ایسی محفل، ایسی مجلس جس میں ایسی پیاری پیاری باتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں، تاکہ ہر ہفتے ہمارا ایمان تازہ ہوتا رہے، ہم علم دین سیکھتے رہیں اور قبر و آخرت کی تیاری کا ذہن ہمارا بنتا رہے۔ تو سب سے پہلا کام کون سے شروع ہوا؟ یہ ہفتہ وار اجتماع کا، جس میں الحمدللہ ہم حاضر ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی
حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ نے جب دعوت اسلامی کا دینی کام شروع فرمایا تو سب سے پہلے اسی دینی کام سے آغاز کیا تھا۔ دعوت اسلامی کا پہلا ہفتہ وار اجتماع گلزار حبیب مسجد، سولجر بازار، گلستان شفیع اکاڑوی، کراچی میں ہوا۔ سب سے پہلا اجتماع کہاں ہوا؟ کراچی میں، اور الحمدللہ پھر اس کی برکتیں پوری دنیا میں پھیل گئی۔ آج ہزاروں اجتماعات ہوتے ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ ابروڈ، پوری دنیا میں، یورپ، ایشیا، افریقہ، امریکہ، یو کے۔ اللہ پاک نے اس میں برکت عطا فرمائی، یہ اجتماع بڑھتا چلا گیا۔ اب الحمدللہ ملک و بیرون ملک ہزاروں مقامات پر ہفتہ وار سنت و بڑے اجتماعات ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس پہلے دینی کام یعنی ہفتہ وار اجتماع کی بہت برکات ہیں۔ اسی ہفتہ وار اجتماع ہی سے مدنی قافلے تیار ہوئے، یعنی باقی جو 11 مدنی کام تھے وہ اسی ایک مدنی کام کی برکت تھی۔